بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ٹیچر آن لائن کے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں سود خوری کا ایک عبرتناک واقعہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں سود خوری کی سزا اور عبرتناک انجام اس مختصر سی ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کبھی سود کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم عمر تھا، اس وقت میں اپنے والد مرحوم کی قبر کی خبر گیری اور دعا و قرات کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرہ میں نماز فجر کے بعد قبرستان گیا۔ میں قبر پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اچانک میں نے آہ آہ کی ایسی سخت آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی، قبر جو کہ پختہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس قبر پر جا کر کان لگایا تو قبر کا مردہ ایسی آہیں بھر رہا تھا کہ سننے والے کا دل دہل جائے۔ جب سورج نکلنے کا وقت ہوا تو اس کی آہ کم ہو گئی۔ اس دوران ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جس کو میں دیکھتا تھا، بڑا نمازی، عبادت گزار تھا اور نہایت خاموش رہا کرتا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے سخت پریشانی ہوئی کہ اتنا اچھا آدمی تھا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، خاموش رہا کرتا تھا، پھر بھی قبر میں آہ بھرتا تھا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تحقیق شروع کی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عابد تو تھا مگر سود کھاتا تھا۔ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا کہ اگر تو سود لے گا تو تیرا سرمایہ بڑھے گا۔ چنانچہ وہ عابد چونکہ تاجر بھی تھا اس لیے سود لینا شروع کر دیا اور موت کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے ناظرین، سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن کریم میں سود کے بارے میں یہ واضح ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سود خور یا سودی کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور یاد رکھیے اس جنگ میں ذلت، پستی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملات کا حساب کتاب کرنے والے پر اور سودی معاملات میں گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اور وبال میں یہ سب برابر کے شریک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود خور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور سود سمیت تمام برائیوں سے بچائے۔ لوگوں کو سود خوری سے بچاؤ کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بحیثیت انسان غلطی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔